اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے محبت کرتا ہوں اور اس کو واجبات دین میں سے سمجھتا ہوں. اگر محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا نام رافضیت ہے تو جنوں انس گواہ رہیں کہ میں رافضی ہوں. آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرا ذریعہ نجات ہے اور وہی حضرات حق تعالیٰ کے حضور میرا وسیلہ ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن انہی کے وسیلہ سے میرا نامہ اعمال مجھے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. اہل بیت تم سے محبت رکھنا اللہ کی طرف سے ہم پر فرض ہے. یہ حکم اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرما دیا. تمہارے عظیم المرتبت ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو تم پر درود نہ پڑے اس کی نماز نہیں ہوتی. اہل بیت سے محبت کرنا واجب ہے. اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا اور ان سے بغض حرام ہے اور ان سے بغض رکھنا حرام ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ شورى کی آیت نمبر 23 ہے جس کا ترجمہ پیش خدمت ہے. اے پیغمبر کہہ دو کہ میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے رشتہ داری کی محبت کے. حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ اور امام دولابی رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہی کی سند سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد انقال کیا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، بے شک ہم اہل بیت میں سے ہیں جن سے محبت اور مودت اللہ تعالیٰ نے ہر مسلم پر فرض کر دی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے پیغمبر کہہ دو کہ میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے رشتہ داری کی محبت کے، اور جو شخص کوئی بھلائی کرے گا ہم اس کی خاطر اس بھلائی میں مزید خوبی کا اضافہ کر دیں گے. اور یہاں اقتراف حسنہ بھلائی کرنے سے مراد اہل بیت سے محبت کرنا ہے. حضرت عقبہ بن حارث بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز پڑھی، پھر پیدل چلتے ہوئے باہر نکلے. دیکھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو ان کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور فرمایا، میرا باپ اس پر قربان ہو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشابہ نہیں ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر مسکرا رہے تھے. حضرت عبد الرحمن بن قاسم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوئی ایسا معاملہ پیش آتا جس میں ان کو صاحب رائے اور صاحب فہم لوگوں کو مشورہ کی ضرورت ہوتی تو مہاجرین اور انصار بالخصوص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان سے مشورہ کرتے. حضرت عبداللہ بن جعفر جو کہ اہل بیت میں سے ہیں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مہربانی والا معاملہ فرمائے کہ وہ ہمارے خلیفہ تھے اور بہترین خلیفہ تھے. ہم نے ان سے زیادہ بہتر کسی شخص کو نہیں دیکھا جو ہمارا اس طرح خیال رکھتا ہو جس طرح وہ خیال رکھتے تھے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہم ان کے پاس گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. اس دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ساتھ تشریف لائے. وہ حضرات آ کر دروازہ پر ٹھہر گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر آنے کی اجازت طلب کی. ایک مرتبہ اجازت مانگی تو نہیں ملی، دوسری دفعہ مانگی تو پھر بھی نہیں ملی. پھر جب تیسری دفعہ اجازت طلب کی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آ جائیں. اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ساتھ اندر تشریف لائے اور آ کر کہا، اے خلیفہ رسول، آپ نے ہمیں دروازے کے پاس روک کے رکھا. ہم نے 2 مرتبہ اجازت مانگی تو آپ نے نہیں دی.
اور اب یہ تیسری مرتبہ ہے جس میں ہمیں اندر آنے کی اجازت ملی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بات یہ ہے کہ حضرت جعفر کے صاحبزادوں کے آگے کھانا رکھا ہوا تھا، وہ کھانا کھا رہے تھے، مجھے اندیشہ ہوا کہ آپ حضرات اندر آ کر ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائیں گے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت اور ان کی اولاد کا بہت ہی خیال رکھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حیرہ مقام سے کچھ مال و سامان بھیجا، جس میں ایک قیمتی چادر اور 1000 درہم بھی تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قیمتی چادر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے محبت۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے اور کہا، اے فاطمہ، میں نے آپ سے زیادہ کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب نہیں دیکھا، اور اللہ کی قسم مجھے بھی سب لوگوں میں آپ کے والد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب لوگ قحط میں مبتلا ہوتے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کرتے اور یہ دعا کرتے، اے اللہ، پہلے ہم آپ کی بارگاہ میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے تو آپ ہمیں سیراب کر دیا کرتے، اور اب ہم آپ کے پاس اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، آپ ہمیں سیراب کر دیجئے۔ چنانچہ اس دعا پر بارش ہو جاتی۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے کس قدر عقیدت رکھتے تھے، کیونکہ آدمی مشکل وقت میں اسی ہستی کے وسیلہ سے ہی دعا کرتا ہے جو اس کے نزدیک برگزیدہ اور بلند مرتبہ ہو۔ حضرت عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی نامناسب بات کہی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا، تم اس قبر والے کو جانتے ہو؟ یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہیں اور وہ علی بن ابی طالب بن عبد المطلب ہیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں اور آپ کے اہل بیت میں سے ہیں، لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ خیر کے سوا نہ کرنا۔ اگر تم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھا تو تم اس قبر والے کو تکلیف دو گے۔ ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اللہ کی قسم، جس دن آپ اسلام لائے تو اس دن اگر میرے والد خطاب بھی اسلام لاتے تو ان کے اسلام لانے سے آپ کا اسلام لانا مجھے زیادہ محبوب تھا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ اس لیے کہ مجھے معلوم تھا کہ آپ کا اسلام لانا خطاب کے اسلام لانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھا۔ حضرت محمد بن ابراہیم تیمی سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رجسٹر مرتب کر کے وظائف مقرر کیے تو حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرابت اور رشتہ داری تھی، اس وجہ سے ان کے لیے ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بدر کے برابر وظیفہ مقرر کر دیا۔ چنانچہ ان میں سے ہر ایک کے لیے 5-5 ہزار مقرر کیے۔ امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں صحابہ کے بچوں کو کپڑے دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں ان کپڑوں کے اندر حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی شان کے موافق کپڑے نہیں تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں ان کپڑوں کے اندر حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے موافق کپڑے نہیں تھے، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن کی طرف قاصد بھیج کر ان حضرات کے لیے عمدہ کپڑے منگوائے۔ پھر جب ان کے لیے وہ کپڑے لائے گئے تو فرمایا، اب میرا دل خوش ہوا ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ حضرت عمر حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو باقی لوگوں سے الگ اور خصوصی اعزاز دیا کرتے تھے اور ان کی بہت قدر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، پیارے بیٹے، کیا ہی اچھا ہو اگر آپ ہمارے پاس آتے جاتے رہا کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، چنانچہ ایک دن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تنہائی میں بیٹھے تھے۔ اس وقت اندر جانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دروازے پر موجود تھے، چنانچہ اجازت نہ ملنے کی وجہ سے وہ واپس چلے گئے اور ان کو دیکھ کر میں بھی واپس چلا گیا۔ پھر بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا، میں نے کب سے آپ کو دیکھا ہی نہیں، یعنی آپ ہمارے پاس آتے ہی نہیں۔ میں نے کہا، امیر المومنین میں آیا تھا، آپ اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے صاحبزادے بھی دروازے پر موجود تھے، چنانچہ اجازت نہ ملنے کی وجہ سے وہ واپس چلے گئے اور ان کو دیکھ کر میں بھی واپس چلا گیا تھا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت کے زیادہ حقدار ہیں، اور ہمارے سروں پر جو عزت آپ دیکھ رہے ہیں، اول تو یہ اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اور پھر یہ عزت آپ حضرات کے سبب سے ہے۔ یہاں قابل غور مقام یہ ہے کہ اس واقعہ کے وقت سن و عمر کے لحاظ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں امیر المومنین ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں میں ایک عمر رسیدہ بزرگ شخصیت کے حامل ہیں، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر بچے یا زیادہ سے زیادہ ایک نو عمر لڑکے ہیں، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سن 4 ہجری کی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 13 ہجری میں خلافت کی ذمہ داری سنبھالی اور سن 24 ہجری میں شہادت پائی۔ لیکن اس سب کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مقام دیا کرتے تھے کہ ان سے ملاقات کی خواہش رکھتے، ان کو اپنے پاس آنے کی دعوت دیتے، ان کو بڑے بڑے حضرات جیسا مقام دیتے اور ان کے برابر ان کا احترام کرتے، نیز اپنے بیٹے پر ان کو ترجیح دیتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
حضرات اہل بیت سے کس قدر والہانہ محبت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقسیم عطایہ میں بھی حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو دوسرے لوگوں پر ترجیح دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کسریٰ کے خزانے آئے تو ان کی تقسیم کے وقت بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر دیا، پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر اسی طرح دیا۔ ان حضرات کو دینے کے بعد پھر دوسرے لوگوں کو بلا کر دینا شروع کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے شیوخ کے ساتھ بٹھایا کرتے تھے۔ ان میں سے بعض حضرات کو یہ بات کسی قدر ناگوار گزری۔ ایک دن ان میں سے ایک صاحب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہ ہمارے لڑکوں کے برابر نہیں ہے، آپ اس کو کیوں ہمارے ساتھ بٹھاتے ہیں؟ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، اس بات کو تو تم جانتے ہی ہو کہ یہ کون ہستی ہیں۔ تعدد کتب تواریخ و حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ان کی صاحبزادی ام کلثوم بنت فاطمہ الزہرا کے ساتھ نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ تو ابھی چھوٹی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں ان سے نکاح اس لیے کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے عالی خاندان اہل بیت کے ساتھ میرا تعلق اور رشتہ داری قائم ہو جائے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، قیامت والے دن میرے تعلق اور نسب کے علاوہ ہر تعلق اور نسب ختم ہو جائے گا، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور نسب قائم ہو جائے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بھائیوں حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے فرمایا، اس کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دو۔ انہوں نے کہا، یہ بھی دیگر عورتوں کی طرح ایک عورت ہیں، یہ خود فیصلہ کر لیں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کر اٹھ کر جانے لگے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا دامن پکڑ لیا اور عرض کی، اے ابا جان، آپ کی یہ جدائی ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ چنانچہ انہوں نے پھر حضرت سیدہ ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا اور ان کے بطن سے زید اور رقیہ پیدا ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ابن حنفیہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، میں اس وقت اپنی ہمشیرہ ام کلثوم کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ آپ میرے پاس تشریف لائے اور مجھے محبت سے اپنے ساتھ چمٹا لیا اور ام کلثوم سے فرمایا، مٹھائی کے ساتھ ان کا اکرام کرنا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت سے محبت۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرتے اور یہ سوار ہوتے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادب و احترام میں سواری سے نیچے اتر کر پیدل چلنے لگتے۔ ایک آدمی کا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ تنازع ہو گیا، جس میں اس نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کچھ ہلکے الفاظ استعمال کیے۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شخص کو تنبیہ کے طور پر مارا۔ کسی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو مارنے کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے چچا جان کی عزت و تعظیم کریں اور میں ان کی شان میں خفت میں کلمات کہنے کی اجازت دے دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر فرمایا، جو شخص یہ فعل کرے اور وہ شخص جو اس فعل پر راضی ہو، یقیناً اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ تو پیارے دوستو بھائیو، ہم فی زمانہ اپنا احتساب کریں تو ہم تانو تشننے یعنی کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں اہل بیت کی کس طرح تضحیق برداشت کر لیتے ہیں۔ اگر کسی جگہ کوئی بندہ کسی کی تضحیق کر رہا ہو تو اسے سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس سے تعلق بھی ختم کر لینا چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی نہایت عزت اور ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ یوم الدار یعنی جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں محصور تھے اور حملہ کے لیے باغیوں نے باہر سے گھر کا احاطہ کر رکھا تھا کہ سنگین موقع پر حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لٹکائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغیوں کی شدت بغاوت کو دیکھتے ہوئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت جان کی خاطر ان کو قسم دے کر بھیج دیا کہ آپ اپنے گھر چلے جائیں، ایسا نہ ہو کہ یہ باغی لوگ آپ کو بھی نقصان پہنچا دیں۔ ائمہ فقہا کی اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے محبت۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اہل بیت سے محبت۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ جب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات حضرت امام محمد بن علی باقر رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی تو آپ نے تعظیماً فرمایا کہ پہلے آپ تشریف رکھیں کہ آپ کی شان کے یہی لائق ہے، پھر ہم بیٹھیں گے۔ پھر فرمایا، واللہ آپ کا احترام ہمارے لیے اسی طرح لازم ہے جس طرح آپ کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین پر لازم تھا اور وہ کرتے تھے۔ شیخ الاسلام فرائد المسمتین میں امام صاحب کی اہل بیت کے ساتھ محبت کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، بلا شبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے دوست داروں میں سے تھے اور اپنا مال
اہل بیت کے خفیہ اور ظاہر آئمہ پر نچھاور کرنے والوں میں سے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اہل بیت کے ایک بزرگ کو جو کہ حکومت سے چھپے ہوئے تھے 12,000 درہم یکمشت بطور اکرام پیش خدمت کیے۔ امام صاحب اپنے ساتھیوں کو اہل بیت کی رعایت احوال ضروریات کی فراہمی اور ان کی اقتداء کا حکم فرماتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اہل بیت سے محبت۔ ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مجلس میں تشریف لائے جہاں آل ابی طالب کے بعض اہل علم تھے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ان حضرات کے ہوتے ہوئے میں کلام نہیں کروں گا، یہ حضرات اہل فضل و کمال ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کا اظہار کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ متقی لوگ میرے دوست اور قرابت دار ہیں، اور متقی اور نیک رشتہ داروں سے محبت کا حکم ہے، اسی لیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک رشتہ داروں سے محبت کرتا ہوں۔ پھر اپنے مشہور اشعار کہے جن کا ترجمہ ہے، اے سوار مینا کے مقام میں محسب پر کھڑے ہو کر میدان خیف میں بیٹھے اور کھڑے لوگوں کو آواز دو، جبکہ حجاج سحر کے وقت مزدلفہ سے مینا کی طرف ٹھاٹھے مارتے ہوئے دریا کی طرح لوٹتے ہیں کہ میں نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے محبت کرتا ہوں اور اس کو واجبات دین میں سے سمجھتا ہوں۔ اگر محبت اہل بیت کا نام رافضیت ہے تو جنوں انس گواہ رہے ہیں کہ میں بھی رافضی ہوں۔ بعض کتب تواریخ میں یہ بھی منقول ہے کہ آپ نے ہارون رشید کے دور میں اہل بیت کی کسی تحریک میں ان کا ساتھ بھی دیا اور بیعت بھی کی۔ آپ کی شورا خاک تصنیف کتاب الام میں باغیوں کے بارے میں معاملات کے اسلامی فقی مسائل آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائیوں سے مستنبط کیے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افعال و اقوال کو دلیل بنایا ہے۔ نیز امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دیوان میں متعدد مقامات پر اہل بیت سے اپنی انتہا درجہ کی محبت کا اظہار فرمایا ہے۔ چنانچہ ذیل میں ان کے دیوان میں سے چند مقامات ملاحظہ ہوں۔ ترجمہ ہے، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرا ذریعہ نجات ہے اور وہی حضرات حق تعالیٰ کے حضور میرا وسیلہ ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن انہی کے وسیلہ سے میرا نامہ اعمال مجھے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ میرا دل آہ آہ کر رہا ہے اور میں کبیدہ خاطر ہوں، میری نیند اڑ گئی ہے اور عجیب بے خوابی کا عالم ہے کوئی جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا پیغام پہنچا دے، اگرچہ بعض قلوب اور جانیں اسے ناپسند کرتی ہیں۔ آپ بلا جرم مظلوم شہید کر دیے گئے، گویا آپ کی قمیض ارجوان سرخ قسم کا ایک رنگ ہے کہ پانی سے رنگ دی گئی، تلواریں غلط استعمال پر غم زدہ ہیں اور نیزے چیخ رہے ہیں اور گھوڑوں کی ہنہناہٹ کے بعد رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ دنیا آل محمد کے غم میں کانپ اٹھی، قریب تھا کہ بے جان پہاڑ بھی پگھل جائیں، ستارے چھپ گئے اور تاروں پر کپکپی طاری ہو گئی، پردے پھاڑ دیے گئے اور گریبان تار تار کر دیے گئے۔ اس ہاشمی پیغمبر پر درود پڑا جائے اور ان کی اولاد سے جنگ کی جائے، کتنی تعجب کی بات ہے۔ اگر آل محبت سے محبت کرنا ہی میرا گناہ ہے تو یہ ایسا گناہ ہے جس سے میں توبہ نہیں کر سکتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو میدان حشر میں میرے سفارشی ہوں گے جس وقت آنکھیں عذاب و عقاب کے ہولناک مناظر دیکھیں گی۔ اے اہل بیت، تم سے محبت رکھنا اللہ کی طرف سے ہم پر فرض ہے، یہ حکم اس نے قرآن میں نازل فرمایا ہے۔ تمہارے عظیم المرتبت ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو تم پر درود نہ پڑے اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ جب ہم کسی مجلس میں حضرت علی، حضرات حسنین کریمین اور حضرت فاطمہ طاہرہ رضی اللہ عنہم کا ذکر کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے، لوگوں اس کو چھوڑ دو کیونکہ یہ روافظ والی باتیں کر رہا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے لوگوں سے برات ظاہر کرتا ہوں جو اولاد فاطمہ رضی اللہ عنہا سے محبت کو رفض سمجھتے ہیں۔ جب ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرتے ہیں تو بے علم لوگوں کے ہاں ہم یہ فضائل بیان کرنے کی وجہ سے روافظ شمار ہوتے ہیں، اور جب میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرتا ہوں تو مجھے یہ فضائل بیان کرنے کی وجہ سے ناسبی ہونے کا نعتہ دیا جاتا ہے، ناسبی ہونے کا تانا دیا جاتا ہے۔ تو سن لو، میں قبر میں دفن ہونے تک ان حضرات کی محبت کی وجہ سے ایسا رافضی اور ناسبی ہی رہوں گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اہل بیت سے محبت۔ امام حضرت مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ نے محبت اہل بیت میں دردناک مصائب برداشت کیے ہیں۔ والی مدینہ جعفر بن سلیمان عباسی، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے، جب انہوں نے امام صاحب رحمۃ اللہ کو زدوں کو کیا اور کوڑے مارے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی قرابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اسی وقت اس کو معاف کر دیا اور فرمایا، یعنی میرے جسم سے کوڑا ہٹنے سے پہلے ہی میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری کی وجہ سے معاف کر چکا ہوتا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے محبت۔ شیخ ابو زہرہ اپنی کتاب ابن حنبل میں امام ابن زوجی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مناقب ابن حنبل کے حوالے سے لکھتے ہیں، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع بڑے شد و مد سے کرتے تھے۔ جب کوئی شخص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تباہ آزمائی کرتا، کیونکہ وہ زمانہ متوکل عباسی کا تھا اور اس دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شدید طعن و تشنیع کی جاتی تھی، کیونکہ متوکل بھی ناسبی تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی کا علم بردار تھا۔
اور آپ پر تان کرتا تھا، تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ان کی باتوں کا جواب دیتے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی حقانیت بیان کرتے ہوئے فرماتے، یقین جانو خلافت نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زینت نہیں بخشی، بلکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کو زینت بخشی۔ سبحان اللہ۔ اور فرماتے علی بن ابی طالب اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں سے ہیں، ان پر کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ بھی فرماتے کسی بھی صحابی کے بارے میں صحیح اسانید کے ساتھ اتنے فضائل منقول نہیں جتنے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہیں۔ محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ائمہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجمعین سے سماع حدیث اور روایت حدیث بہت ہی متبرک اور باعث فخر ہے۔ چنانچہ محدثین کے ہاں حدیث مسلسل کی وہ سند جس کے تمام راوی یا اکثر راوی اگر سادات کرام ہوں تو ایسی سند کو سلسلۃ الذہب قرار دیتے ہیں۔ یہ ان سادات کے تقویٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کے باعث محدثین کی ان سے عقیدت کا اظہار ہے۔ نمونہ کے لیے ایک سند کا تذکرہ تبرکن کیا جاتا ہے۔ محدث ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ علیہ نے الصواعق المحرکہ میں، امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الجامع الکبیر میں، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شیخ الاسلام میں، مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے شوق حدیث میں، اور مولانا عبد الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرہ میں، اور دیگر محدثین نے اپنی کتابوں میں یہ واقعہ درج کیا ہے۔ حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ بن موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ جب نیشا پور تشریف لائے تو لوگوں کے حد درجہ ازدحام سے نیشا پور کی عجیب صورتحال تھی۔ بیک وقت ہزاروں آدمیوں کے ہجوم سے تمام شہر گرد و غبار میں چھپ گیا تھا۔ راستوں میں راہ گیر ایک دوسرے کو سجائی نہیں دیتے تھے۔ 20,000 آدمیوں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے اپنے آباء و کرام کی سند سے حدیث کی روایت کی التجا کی تاکہ اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے عالی سلسلہ سند سے مشرف و مفتخر ہوں۔ ان 20,000 آدمیوں میں 2 عظیم المرتبت محدثین امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ اور محمد بن اسلم توسی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ ان کی التجا پر آپ نے خچر کو روکا اور اپنے نوجوان خدام کو صاحبان ہٹانے کا حکم دیا، اور مخلوقات نے آپ کے روئے مبارک کی دید سے آنکھوں کو ٹھنڈا کیا۔ آپ کے گیسوں کی 2 لٹیں آپ کے کندھوں تک لٹکی ہوئی تھیں، اور لوگوں کی حالت یہ تھی کہ کچھ چلا رہے تھے اور کچھ سسکیاں بھر کے رو رہے تھے۔